عشق میں تیرے صدقے ڈرامہ کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہو چکی ہے، جہاں ذوالفقار نور کے بہت قریب آ کر بھی نور کو نہیں دیکھ پاتا، لیکن اس کا دل بہت بے چین ہوتا ہے۔ حور کی قبر پر پھول چڑھانے فاتحہ پڑھنے کے بعد جب وہ گھر جائے گا تو اسے رہ رہ کر قبرستان کا خیال آئے گا کہ آخر مجھے آج یہ کیوں لگا جیسے حور وہاں میرے کہیں آس پاس تھی، جیسے نور مری نہیں بلکہ زندہ تھی۔ جبکہ دوسری طرف نور کی سوتیلی ماں تو اب اس پہ مزید ظلم و ستم ڈھانے کے لیے فیصلہ کرتی ہیں کہ اس نور کا جڑ سے ہی خاتمہ کرنا ہوگا۔ تبھی وہ احمد کے انتقال کے بعد حیدرآباد شفٹ ہونے کا پلان بناتی ہیں تاکہ وہاں جا کے نور کی شادی اپنے میکے کے آوارہ لڑکے خرم کے ساتھ کروا کے ہمیشہ کے لیے نور سے جان چھڑوا لیں گی۔ جبکہ نور کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہم آج کی آج حیدرآباد شفٹ ہونے والے ہیں تو اسے ساجدہ کے میکے والوں کا سوچ کے ہی عجیب طرح کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ تبھی وہ اپنی پھپھو کو کال کر کے کہتی ہے کہ پھپھو جلدی آئیں اور امی کو سمجھائیں، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ لیکن جب پھپھو آ کے ساجدہ سے بات کرتی ہے تو وہ اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اپنی بچیوں کو لے کے جہاں مرضی جاؤں، آپ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ جس پہ نور کی پھپھو کہتی ہے ساجدہ تم فرح اور مہوش کو جہاں مرضی لے جاؤ، لیکن نور کو میں تمہارے ساتھ جانے نہیں دوں گی، بلکہ اسے میں اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں گی۔ یہاں پر ساجدہ کو غصہ آتا ہے کہ اسی نور کو ہی تو جڑ سے ختم کرنا ہے، اور پھر وہ خرم کو لالچ دے چکی ہے کہ جیسے ہی ہم وہاں جائیں گے میں تمہارا نکاح نور سے کروا دوں گی، لیکن ابھی تم نے اس بات کا ذکر نہیں کرنا۔ خرم تو یہ سن کے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی نور کے پیچھے پاگل ہے۔ خیر اب پھپھو جب نور کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتی ہیں تو ساجدہ کے ساتھ ساتھ فرحہ اور مہوش کو بھی غصہ آتا ہے۔ ساجدہ اس لیے بھی نور کو اس کی پھپھو کے گھر جانے نہیں دینا چاہتی کیونکہ اس کے لمبے پلان ہیں، آگے چل کے وہ اپنی نند سے فرحہ اور سالار مرتضیٰ کی شادی کی بات کرنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے نور کو راستے سے ہٹانا بہت ضروری ہے۔ خیر نور کی پھپھو بھی بضد ہو جاتی ہیں۔ ساجدہ جب کہتی ہے کہ جب ساری زندگی احمد نے آپ کے گھر نور کو رہنے نہیں دیا تو میں اس کے انتقال کے بعد بھلا نور کو آپ کے ساتھ کیسے بھیج سکتی ہوں، تو یہاں پر پھپھو بھی کہہ دیتی ہیں کہ اگر احمد کی زندگی میں ہی نور اور سالار کا نکاح ہو گیا ہوتا تب تو تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ یہ سن کے تو جناب فرحہ، مہوش اور ساجدہ کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک جاتی ہے کہ آخر پھپھو کے دماغ میں ایسا کیا چل رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف نور بھی اپنی پھپھو کی اس بات پر کافی پریشان نظر آتی ہے، اور سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے سالار مرتضیٰ، کیونکہ اسے تو ویسے ہی اپنے مڈل کلاس رشتہ داروں سے شدید نفرت ہے۔ خیر اب پھپھو اسی وقت اپنے شوہر مرتضیٰ سے کہتی ہیں کہ اگر میں آج ہی نور کا نکاح سالار مرتضیٰ سے کروانا چاہوں اپنے گھر پہ تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں۔ مرتضیٰ صاحب نے پہلے کب اپنی بیگم کے کسی فیصلے پر اعتراض کیا ہے جو اب کریں گے، لیکن سالار کو اعتراض ہوتا ہے۔ اپنی ماں سے صاف کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ اپنے مرحوم بھائی کی محبت میں اگر اس کی بیٹی کو ساتھ رکھنا بھی چاہتی ہیں تو مجھے تو کم سے کم قربانی کا بکرا نہ بنائیں، میں کسی صورت نور سے شادی نہیں کروں گا۔ تو سالار کی ماں کہتی ہے ایک بات یاد رکھو کہ اس ساری پراپرٹی اور بزنس کی میں مالک ہوں، اگر آج میں اس سب سے تمہیں آگ کر دوں تو تمہارا سٹیٹس تو ان مڈل کلاس رشتہ داروں سے بھی نیچے چلا جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں آگ نہ کروں تو تمہیں نور سے آج ہی نکاح کرنا پڑے گا، ورنہ دوسری صورت میں میرا گھر چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ سالار جسے پہلے ہی ان سب سے نفرت تھی اور نور سے بھی، اپنی ماں کی یہ دھمکی سن کے تو اس کی نفرت مزید بڑھ جاتی ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ اگر وہ یہ سب چھوڑ کے گیا تو جو عیاشیاں وہ کرتا پھر رہا ہے اور اپنے دوستوں میں جو شوخیاں مارتا پھر رہا ہے وہ سب تو دھری کی دھری رہ جائیں گی اور انسلٹ الگ ہوگی۔ تبھی اسے اپنی ماں کے اس فیصلے کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے اور نور سے نکاح کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ جبکہ ساجدہ، فرحہ اور مہوش کا تو جل بھن کے برا حال ہوتا ہے کہ کون سی قسمت لے کے آئی ہے یہ نور، باپ کے جاتے ساتھ ہی اس کی تو جیسے قسمت کھل گئی۔ اب ساجدہ اتنے آرام سے تو ماننے والی نہیں، ہو سکتا ہے کہ نور کی پھپھو نے کوئی بڑی لالچ دی ہو جو وہ چپ ہو گئی۔ خیر فائنلی نور اور سالار مرتضیٰ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نور جو پہلے ہی سالار سے بہت خوف زدہ ہوتی تھی، اب جب سالار نکاح کے بعد نور کا گھونگھٹ اٹھا کے اسے دیکھتا ہے تو اسے صاف کہہ دیتا ہے
کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ شادی میں نے اپنی خوشی سے کی ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ اگر میری ماں مجھے آگ کرنے کی دھمکی نہ دیتی تو میں تمہارے جیسی لڑکی سے کبھی نکاح نہ کرتا۔ اور اگر تمہیں لگ رہا ہے نا مجھ سے شادی کر کے تمہاری زندگی آسان ہونے والی ہے اور خوشیوں سے بھرنے والی ہے تو ان خوش فہمیوں کو دل سے نکال دو، کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تم میرے نکاح میں تو آ گئی ہو لیکن میری بیوی کبھی نہیں بن سکتی۔ اچھا، اب لگتا یہی ہے کہ ادھر جب نور اور سالار کا نکاح ہوگا تو ادھر ذوالفقار کے دل میں عجیب سی بے چینی ضرور ہوگی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ذوالفقار شاہ کا باپ افتخار شاہ جو اپنی دوسری بیوی کے پاس امریکہ جانا چاہتا ہے کیونکہ وہاں کوئی ایمرجنسی ہے، لیکن ادھر ذوالفقار کو وارن کر کے جائے گا کہ میرے واپس آتے تک اپنا مائنڈ میک اپ کر لو ماریا سے شادی کے لیے، کیونکہ میں آتے ساتھ ہی تم دونوں کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور ادروائز افتخار فیصلہ کر چکا ہے کہ اگر ذوالفقار ماریا سے شادی نہیں کرے گا تو افتخار ذوالفقار کی ماں اور ان سب کے ساتھ اپنا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ افتخار اس لیے بھی بہت ٹینشن میں ہے کہ ذوالفقار ماریا کے لیے ہاں کر دے، کیونکہ ماریا کے باپ نے افتخار سے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر تمہارا بیٹا میری بیٹی سے شادی نہیں کرتا تو میں تمہارے اگلے آنے والے پروجیکٹس کی اپروول نہیں دوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو پہلے پروجیکٹس کی اپروول دی ہے وہ بھی واپس لے لوں۔ افتخار کو خوف ہے کہ ذوالفقار کے اس انکار کی وجہ سے افتخار کا اتنا بڑا ایمپائر سمجھو زمین بوس ہو سکتا ہے جو اسے کسی صورت منظور نہیں۔ خیر، ذوالفقار افتخار سے کہتا ہے کہ ایک کام کریں، آپ جو امریکہ جا رہے ہیں نا اب ہمیشہ وہیں رہیے گا، کیونکہ مجھے میری ماں کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کچھ بھی کر لیں میری زندگی میں حور کے سوا کوئی اور نہیں آ سکتا، اور ماریا جیسی لڑکی کے لیے تو میری زندگی میں قطعاً کوئی جگہ نہیں ہے۔ جبکہ ذوالفقار کی ماں اسے یہی مشورہ دیتی ہے کہ تم جلد سے جلد کسی اور لڑکی سے شادی کر لو تو ہو سکتا ہے تمہارا باپ اس ضد کو چھوڑ دے۔ ابھی تک تو ذوالفقار کو یہی لگتا ہے کہ اس کے دل اور زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، لیکن جب وہ نور کو دیکھے گا تو وہ ٹھیک اسی طرح نور کے پیچھے دیوانہ ہو جائے گا جیسے اپنی بیوی حور کے پیچھے تھا۔ ظاہر ہے نور حور کی ٹوین سسٹر ہے اور بالکل اس کے جیسی دکھتی ہے۔ پھر ذوالفقار جب نور کا پیچھا کرے گا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اسے یہ پتہ چلے گا کہ نور میرڈ ہے تو اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹے گا، لیکن وہ اس کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑے گا، چاہے گا کہ نہ جائے لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس کے پیچھے جاتا رہے گا، اور پھر آگے چل کے اسے پتہ چلے گا کہ نور کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور پھر سالار مرتضیٰ کے کریکٹر کے بارے میں بھی پتہ چلے گا کہ وہ تو آج ایک لڑکی کے ساتھ تو کل دوسری لڑکی کے ساتھ۔ یہی نہیں بلکہ سالار نور کو جس طرح سے اذیت دے گا اس بارے میں بھی ذوالفقار کو پتہ چل جائے گا۔ ذوالفقار نور کو اپروچ کر کے اسے یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ اگر وہ ایک دفعہ ہاں کر دے تو ذوالفقار اسے اس اذیت والی زندگی سے نکال سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ نور ذوالفقار کی باتوں پر کنونس ہو کے سالار مرتضیٰ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے، یا پھر سالار مرتضیٰ کے دل میں ہی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ویسے آپ نور کو کس کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، سالار کے ساتھ یا ذوالفقار کے ساتھ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔